أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ اس سے کوئی ایٹم، کوئی ذرہ، ایٹم برابر ذرہ بھی، ایٹم یا ذرہ بھی اس سے نہیں چھپ سکتا، اور ایٹم سے چھوٹا ذرہ بھی نہیں چھپ سکتا۔ اشارہ کر دیا کہ گویا ایٹم سے چھوٹا ذرہ بھی ہوتا ہے۔ ان کا دل، ان کے دل کی آنکھ یہ گواہی دیتی ہے کہ واقعی یہ جو کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یہ حق ہے، اور یہ عزیز اور حمید رب کے رستے کی طرف رہنمائی کرتا۔ جلنے کی صورت میں بھی یہی ہوتا ہے، جانوروں کے آگے پھینک دیتے ہیں تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ ایک ایک بوٹی نوچ کے کھا جائیں گے، اور وہ ان کے معدے کے اندر جا کے اور زیادہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 3 سے 9۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان
إن في ذلك لآية لكل عبد منیب۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تعریف کا تذکرہ تھا کہ اس کائنات کے اندر یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ہر نعمت کو دیکھنے کے بعد اور ہر نعمت کے حاصل کرنے کے بعد اگر کسی کی تعریف بنتی ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک چونکہ کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پتے پتے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا بھی ہے، اس لیے ہر طرح کی تعریف کا حقدار وہ اللہ ہی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی حمد و ثنا اور تعریف کا اصل حقدار وہ اللہ ہے، اور آخرت میں بھی یعنی اللہ کی جنتوں کے اندر بھی اگر کسی کی تعریف ہوگی تو وہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہی ہوگی۔ اب یہ گزشتہ آیات میں اللہ کی حمد و ثنا کا تذکرہ تھا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر بندہ اور ہر انسان ہی اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گاتا، عبادت کرتا، اس کی توحید پر کاربند رہتا اور نماز پڑھتا اور اللہ کی اطاعت کرتا، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی جنتوں کا حقدار بن کر وہاں بھی اللہ کی تعریف کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کیا خاک کریں گے؟ یہ قیامت کے دن اللہ کی حمد و ثنا پر یقین کیا کریں گے؟ ان کا تو قیامت کے دن کے قائم ہونے پر یقین نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں آیات زیر تفسیر میں کافروں کے قیامت کے انکار کرنے کا تذکرہ، اور پھر اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی کا انکار اور مذاق، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حیات بعد الممات یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، ایمان ہے، لیکن کافر حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونے کو مانتے ہیں۔ اور پھر کافر صرف قیامت کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہی نہیں کرتے تھے، اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، بلکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے بھی ان کی اس بات کی تردید کرنے کے لیے اتنا ہی شدید انداز اختیار کیا، شدت کے ساتھ اللہ پاک نے بھی انکار کیا ان کے اس عقیدے کا، ان کے اس انکار اور کفر کا۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ پھر کیا انداز اختیار کیا؟ اللہ پاک نے بھی قسمیں کھا کر جواب دیا کہ قیامت ضرور قائم ہو کر رہے گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کر کہا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ ان 3 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جو آیات زیر تفسیر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان 3 مقامات میں سے ایک مقام ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 53 ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے یوں قسم اٹھائی ہے، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای وربی انہو لحق، ای وربی انہو لحق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میرے رب کی قسم، میرے پروردگار کی قسم کہ وہ قیامت بلا شبہ یقیناً برحق ہے۔ اور اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 7، اس میں اللہ پاک نے
یوں قسم کھا کر کافروں کے انکار کی تردید فرمائی. کل کہہ دیجئے بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم تم ضرور بے ضرور بیدار کیے جاؤ گے، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. اور اسی طرح اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں پھر قیامت کے قائم ہونے کا لاجک بھی بیان کیا. آخر کیا اس کی مصلحت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان، کوئی بادشاہ، کوئی امیر آدمی، کوئی رئیس جس کے نوکر چاکر ہوں، غلام ہوں، تو اگر ان میں سے ایک غلام، ایک نوکر، ایک ملازم یا کچھ اس کی بات مانتے ہوں اور کچھ نہ مانتے ہوں، تو کیا وہ عقل مند بادشاہ، سردار، چودھری، وہ رئیس کیا سب غلاموں کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرے گا؟ جو بات ماننے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک، جو بات مانتا ہی نہیں، ہر کام غلط کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک. ایسا کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کرتا. بہرحال اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں قیامت کے قائم ہونے کی حکمت اور مصلحت اور اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا ہے. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، ایٹم، اس سے بھی چھوٹے ذرے، ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات، ان کو بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے. اور اسی طرح ایٹم سے بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں. اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہے، اس لیے اس علم کی بنیاد پہ میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دوں گا، جزا یا سزا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. آیت نمبر 3، وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا، نہیں آئے گی. عطایاتی کا معنی آتا ہے آنا. لا تأتی، نہیں آئے گی، نا ہم پر، الساعہ، قیامت. لا تأتین الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل، یہاں تو انہوں نے قسم نہیں اٹھائی، لیکن قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ ہے کہ کافر بھی قسمیں اٹھا اٹھا کر انکار کرتے تھے، تو اللہ پاک بھی پھر اس کے جواب میں قسمیں اٹھا کر ان کی تردید کرتے. قل، کہہ دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں آئے گی. وَرَبِّی، یہ واؤ قسمیہ ہے، قسم کا معنی دینے والا، اس کا معنی اور نہیں ہے بلکہ واؤ، جس طرح والعصری، عصر کی قسم، والفجری، فجر کی قسم، یہ وہ والا واؤ ہے. تو ربی کا معنی ہوتا ہے میرا رب، تو اس کے ساتھ واؤ لگا دی. وَرَبِّی کا معنی ہے میرے رب کی قسم. لا تأتین، پہلے قسم اٹھائی اور بعد میں پھر تاکید در تاکید دو دفعہ یقین کا معنی پیدا کیا لَتَأْتِيَنَّ کی صورت میں. وہ کیسے؟ تأتی کے شروع میں لام زبر لا لگایا، ایک تو اس سے یقین کا، یقیناً کا معنی پیدا ہوا، اور ایک آخر میں نون ثقیلہ، شد والا نون، اول و آخر تاکید. لَتَأْتِيَنَّ، یقیناً وہ ضرور آئے گی، کم، تم پر. اللہ اکبر. اور بعض اہل علم تو یہ جو ڈبل تاکید ہوتی ہے نا، شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، ان دونوں تاکیدوں کو ملا کر قسم کے برابر درجہ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے دو دفعہ قسم ہو گئی، ایک واؤ کے ساتھ وَرَبِّی، میرے رب کی قسم، اور ایک لَتَأْتِيَنَّکُمْ، ایک قسم یہ ہو گئی لَتَأْتِيَنَّکُمْ، وہ تم پر ضرور ہی آئے گی. اب پیچھے قسم اٹھائی تھی نا، میرے رب کی قسم، اب اس رب کی آگے مزید صفات بیان کی جانے لگی ہیں. عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا ہے، جو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے.
ان سین کو جاننے والا ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی. لا یعزب نہیں چھپی رہتی، نہیں غائب رہتی. عذابہ یعزب کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا، پوشیدہ ہو جانا، چھپ جانا. لا یعزب نہیں چھپی رہتی، عنہ اس سے یعنی اللہ پاک سے، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے وزن کے برابر، ایک ذرہ برابر چیز بھی، یا ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی، یا ایک ذرہ جو ہے اس کا ترجمہ ایٹم بھی کر سکتے. سائنسدانوں کی پہلے تحقیق یہ تھی کہ ایٹم ایسا ذرہ ہوتا ہے جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے مزید چھوٹا نہیں ہو سکتا. مادے کا، میٹر کا وہ ذرہ جو مزید آگے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس سے مزید آگے چھوٹا نہیں ہو سکتا، اسے ایٹم کہتے ہیں. پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے، لیکن بعد میں یہ تحقیق ہوئی کہ ایٹم جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے. اب لیٹسٹ تحقیق یہ ہے، یہ ایٹم بم بھی اسی اصول سے بنایا جاتا ہے. اب یہاں جو مثقال ذرۃ ہے نا، تو ذرۃ کا ترجمہ ایٹم بھی کیا جاتا. اور ابھی اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ایک نقطہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے جو قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ نہیں چھپی رہتی اس سے کوئی چیز ذرہ برابر یا ایٹم برابر. Not absent from him is an atom's weight. فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں ایٹم کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہتی. ولا اصغر اور نہ چھوٹی، من ذالک اس سے، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اللہ سے چھپی رہتی. کس سے؟ ایٹم سے، ذرے سے. ایٹم سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں رہتی. ولا اکبر اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز چھپی رہتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑی بڑی چیزیں شاید اللہ سے چھپی ہوئی ہیں، سورج، چاند، ستارے اور سیارے، آسمانوں کی وسعتیں، وہ سارا کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، ایٹم یا ایٹم سے بھی چھوٹی کوئی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہے. الا مگر فی کتاب مبین، مگر وہ ایک بڑی واضح کتاب میں موجود ہے. پہلے تو یہ بتایا نا کہ اللہ پاک کے علم میں ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اب ساتھ آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ساری چیزیں اللہ پاک کی لوح محفوظ میں، وہ جو ایک کتاب مبین ہے، واضح کتاب، دنیا کی کتابوں کی طرح کا رجسٹر یا کتاب نہیں ہے کہ جس میں سے کوئی چیز ضرورت پڑ جائے ڈھونڈنے کی تو کئی دفعہ انسان کئی گھنٹے ڈھونڈتا رہتا ہے، موقع پہ ملتی نہیں ہے. نہیں، وہ بڑی کلیئر کتاب ہے، بڑا کلیئر رجسٹر ہے، ریکارڈ روم ہے. پتہ نہیں وہ کیسا لیٹسٹ ریکارڈ ہوگا، وہ کیسی لیٹسٹ کتاب ہوگی، ٹیب ہوگا، کمپیوٹر ہوگا، کیا ہوگا واللہ عالم. تو یہاں نقطے کی بات یہ ہے، جب یہ قرآن مجید اترا تھا اس وقت تو ابھی لوگوں کو ایٹم کا پتہ ہی نہیں تھا. ایٹم کیا ہوتا ہے؟ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ. بلکہ بڑی دیر تک سائنسدان یہی سمجھتے رہے، صدیوں، کہ ایٹم کو مزید چھوٹا نہیں کیا جا سکتا. اور اب لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ایٹم کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے، مزید ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. سائنسدانوں کو جو بات اب پتہ چل رہی ہے، صدیوں بعد خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت آج سے صدیوں پہلے نازل فرمائی تھی. اس وقت ہی اس کے اندر یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اس سے کوئی ایٹم، کوئی ذرہ، ایٹم برابر ذرہ بھی، ایٹم یا ذرہ بھی اس سے نہیں چھپ سکتا، اور ایٹم سے چھوٹا ذرہ بھی نہیں چھپ سکتا. اشارہ کر دیا کہ گویا ایٹم سے چھوٹا ذرہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کتاب قرآن مجید کے سچا ہونے کی دلیل. اور پیارے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سچا نبی ہونے کی دلیل ہے کہ انہیں صدیوں پہلے کیسے پتا تھا کہ ذرہ جو ہے وہ بھی آگے، ایٹم جو ہے وہ بھی آگے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے قیامت کا مقصد اور حکمت بھی بیان فرما دی، اور ساتھ ہی دو گروہوں کے الگ الگ انجام بھی بیان کر دیے، لی تاکہ یجزیہ وہ بدلہ دے۔ اس کا تعلق ہے بلا وربی لتأتینکم کے ساتھ، کہ وہ تم پر ضرور آئے گی قیامت۔ اب اس قیامت کے آنے کی حکمت، لی تاکہ یجزیہ وہ بدلہ دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ تو نہیں کہ ایک انسان ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے، حرام سے بچ بچ کے، اور اللہ کا ذکر کر کر کے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کر کے، پھونک پھونک کے زندگی گزارتا رہا، اور اسے بدلہ ہی نہ دیا جائے کوئی، وہ بھی مر کے مٹی ہو گیا۔ اور جو قاتل، شرابی، زانی، بدکار، نافرمان، بے نماز، وہ بھی مر کے ختم، دونوں ہی ختم، دونوں کا انجام برابر۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے خلاف تھا، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے مغفرتن بڑی بخشش ہے، مغفرتن کی تنوین اور رزق کریم اس کی بھی تنوین ہے، مغفرتن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں لہم مغفرتن ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے کریم عزت والا، با عزت، اور ان کے لیے با عزت رزق ہے۔ مراد ہے جنت کی نعمتیں۔ ایمان والے جو پھونک پھونک کے زندگی گزارتے ہیں، غلطی کوتاہی چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان کی چھوٹی موٹی لغزشوں پر، خطاؤں پر اپنی رحمت سے معافی کا قلم پھیر کر ان کے لیے بخشش کا اعلان فرما کے ان کو اپنی جنتوں میں باعزت رزق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ، ان کو سزا بھی تو دینی ہے نا، اس لیے بھی قیامت ضروری ہے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے سعو کوشش کی، سعو سعی ہوتی ہے نا، صفا و مروہ کی سعی، کوشش، بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا صفا و مروہ کے درمیان، اس لیے اسے سعی کہتے ہیں۔ والذین سعو اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، ہماری آیات میں کوشش کی، مراد ہے کہ ہماری آیات کے خلاف کوشش کی۔ اللہ کی آیات میں تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کو یاد کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، لیکن یہاں مراد ہیں کافر جو اللہ کی آیات میں نقص نکالتے اور ان آیات کو سننے کے بعد کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات نکال کر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر۔ والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی، who strive against our verses، جو ہماری آیات کے خلاف کوشش کر، معاجزین اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں۔ عاجز کرنا ہوتا ہے نا کسی کو بے بس کر دینا، کسی کو نیچے دکھا دینا۔ معاجزین میم پیش منہ کی وجہ سے اسم الفاعل کا معنی پیدا ہو رہا ہے، والے، معاجزین جیسے مہاجرین ہجرت کرنے والے، معاجزین اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں۔
یعنی ہماری آیات میں انہوں نے کوشش اس حال میں نہیں کی کہ وہ ان کو سمجھنے والے تھے، بلکہ انہوں نے ہماری آیات میں اس حال میں کوشش کی کہ وہ انہیں نیچا دکھانے والے تھے، وہ آیات کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے تھے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے عذاب، سزا ہے، پنشمنٹ ہے، میں سے، کس میں سے، کس شکل میں، رجزن، علیم ہوتا ہے دردناک، پینفل، اور رجزن عذاب، رجزن علیم، دردناک عذاب۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب من رجزن علیم، دردناک عذاب کی سزا ہے۔ عذاب اور رجز یہ عام طور پہ ہم معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اکٹھے آئے ہیں اسی دونوں کا تھوڑا سا ترجمہ ڈیفرنٹ کریں گے۔ عذاب کا معنی سزا کر لیں اور رجز کا معنی عذاب کر لیں۔ عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَيَرَى، اور دیکھتے ہیں، الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا۔ کنہیں علم دیا گیا تھا؟ جب یہ قرآن اترا تھا تو سب سے پہلے اس وقت جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے۔ پھر اس کے بعد دیگر بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اور جن کے پاس علم نافع ہے، وہ سب لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور اوتوا العلم سے مراد اس دور کے مطابق جب قرآن اترا تھا تو اس وقت اہل کتاب کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، اس لحاظ سے اوتوا العلم سے مراد اہل کتاب کے پڑھے لکھے لوگ، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہودیوں کے عالم، مسلمان ہو گئے، ایسے لوگ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ الذی، جو انزل، اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس کا ذکر آخر میں آئے گا۔ اور جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ الذی انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی وہی قرآن، اس کو کیا دیکھتے ہیں علم والے؟ وہ دیکھتے ہیں هو الحق، کہ وہی حق ہے۔ علم والے تو اس قرآن کو دیکھ کر، اس کو سن کر، پڑھ کر اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ قرآن ہی برحق ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وَيَهْدِي، اور وہ راستہ دکھاتا ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ جو اللہ کی طرف سے حق اتارا جاتا ہے نا، یہ جو وحی اترتی ہے، اس کے متعلق وہ اہل علم یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ وَيَهْدِي، اور وہ دکھاتا ہے، ہدا یہدی کا معنی ہدایت دینا، راستہ دکھانا۔ وَيَهْدِي، اور وہ دکھاتا ہے، وہ چلاتا ہے، إِلَى صِرَاطِ، راستے کی طرف، العزیزی، کس کا راستہ؟ العزیزی، اس کا راستہ جو سب پر غالب ہے، الحمید، جو تمام خوبیوں والا ہے۔ اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی قرآن، یعنی حق، جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ العزیز اور الحمید یہ اللہ پاک کی صفات۔ تو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن، اہل علم جانتے ہیں۔
یہاں شروع میں جو یرا آیا نا، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو یہاں مراد ہے دل سے دیکھنا، یہاں مراد ہے بصیرت، دل کی آنکھ سے دیکھنا، یقین کی آنکھ سے دیکھنا، یعنی انہیں اس بات پہ یقین ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ان کا دل، ان کے دل کی آنکھ یہ گواہی دیتی ہے کہ واقعی یہ جو کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یہ حق ہے، اور یہ عزیز اور حمید رب کے رستے کی طرف رہنمائی کرتا۔ اللہ اکبر، گویا کہ یہ اہل علم اور اہل دانش کا عقیدہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ کافروں کی طرح وہ انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھ جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، اور اس میں بیان کی جانے والی خبریں اور باتیں بھی حق ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، حل کیا ندلو، ہم بتائیں، ندلو ہم بتائیں، یدلو وہ بتائے، تدلو تو بتائے، ادلو میں بتاؤں، ندلو ہم بتائیں، حل ندلو کیا ہم بتائیں کون تمہیں، الا رجلن ایک آدمی کے بارے میں، کیا ہم تمہیں اس آدمی کے بارے میں بتائیں، یونبئکم جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا جب مزقتم جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا۔ کیا مراد ہے؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ بہا دیتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کے آگے پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ خصوصاً مسلمان وہ مٹی میں دفنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، اس کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے، اور اس کے جسم کے ایک ایک عضو، ایک ایک سیل کو مٹی اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ جلنے کی صورت میں بھی یہی ہوتا ہے، جانوروں کے آگے پھینک دیتے ہیں تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ ایک ایک بوٹی نوچ کے کھا جائیں گے، اور وہ ان کے معدے کے اندر جا کے اور زیادہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل جائے گا۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان انسان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک آدمی کے بارے میں بتائیں، جیسے وہ کوئی غیر معروف آدمی، ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے، جو تمہیں یہ عقیدہ بتاتا اور پڑھاتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے کر دیا جانا، انکم تو بلا شبہ تم، لم زبر لا یقیناً فی میں خلق جدید نئی پیدائش میں، تو بلا شبہ یقیناً تم ایک نئی پیدائش میں ہوگے، تم یقیناً ایک نئے جنم میں ہوگے، ایک نئی کریشن، نیو کریشن، یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ان کا مذاق اڑانے کا انداز تھا کہ اچھا یار ہم آپ کو ایک بندہ بتائیں جو کس طرح کی انوکھی باتیں کرتا کہ جب تم مر جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ افطرا اصل میں ہے افطرا، حمزہ استفہام تھا شروع میں، اور افطرا کا بھی ایک حمزہ تھا شروع میں، دونوں کو ملا دیا گیا، ملا کے افطرا کو افطرا بنا دیا گیا۔ تو ترجمہ اس کا کریں گے افطرا کا افطرا سمجھ کر ہی، کیا افطرا اس نے باندھا ہے، گھڑا ہے، اللہ اللہ پر، کاذبن ایک جھوٹ، افطرا اللہ کاذبن کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ زندہ کرے گا، اللہ نے تو ایسی بات کی کو نہیں ہونی، کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، ام یا بھی ہی اس کو یا اسے جنتن کچھ جنون ہے، جنتن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں کچھ جنون،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعوذ باللہ مجنون، دیوانہ، پاگل کہتے تھے، العیاذ باللہ۔ اب یہ دو الزام وہ لگا رہے ہیں، یا تو یہ بندہ جھوٹا ہے، یعنی ہے یہ اس کا شعور دماغ صحیح ہے، جان بوجھ کے جھوٹ باندھ رہا ہے، یا پھر اس کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا، ایسی بیکی بیکی باتیں کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں الزام ایسے تھے کہ جن کا جواب دینے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ مکہ کے سب لوگ جانتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے جو زندگی ان کے درمیان گزاری تھی نا، بچپن اور جوانی، وہ سب جانتے تھے اور آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی مانتے تھے۔ ابو سفیان نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہرقل کے دربار میں، ہرقل بادشاہ وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود بھی نہیں ہے اور آپس میں گفتگو کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ کیا وہ شخص جس کی تم بات کر رہے ہو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی وہ جھوٹ بھی بولتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم نے آج تک کبھی اس کے منہ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ساری زندگی۔ تو کیا ایسا شخص جو اتنا سچ بولنے والا ہو، جو لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتا ہو، جو خدمت خلق کرنے والا ہو، بیواؤں بے سہارا لوگوں کے کام آنے والا ہو، کیا وہ شخص جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ شخص نعوذ باللہ ایک دیوانہ ہو سکتا ہے؟ بل الذین، بلکہ وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، عذاب میں، وہ عذاب میں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں نہ مانتے، وہ اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو سننے والے کی عقل میں آنے والی نہیں ہے بات۔ اب نبی پاک کو اگر کوئی جھوٹا کہے گا تو یہ ایک مضحکہ کا خیز بات ہے نا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی عقل مند بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی قیمتی اور سنہری باتیں لوگوں کو بتانے والے ہیں، ان کو یہ کہا جائے نعوذ باللہ کہ آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان ظالموں کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کی بونگیاں مار رہے ہیں۔ یہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی عذاب ان کو مل کے رہنا، اور یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے کہ آخرت کا انکار زمین و آسمان اور اللہ کی تخلیق میں غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو شخص غور و فکر کرتا ہے نا، وہ اللہ کی قدرتوں پر ایمان لے آتا ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کوئی ناممکن اور بعید از عقل نہیں ہے۔ افلم، تو کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، الا، طرف، تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، زمین و آسمان میں سے۔ تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا؟ مراد ہے غور و فکر کی نظر سے نہیں دیکھا، جو زمین و آسمان کی چیزوں میں سے ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ارد گرد زمین و آسمان میں سے کتنی ہی چیزیں ہیں اور اللہ کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جو ان کے آگے پیچھے پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا یہ ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ ان پہ غور و فکر کریں گے تو پھر یہ کبھی بھی مرنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد زندہ ہونے کو کبھی بھی یہ ناممکن خیال نہ کریں۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم، ہم انہیں، نخسف بہم، ہم دنسا دیں، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دنسا دیں، زمین پھٹے اور ان کو نگل جائے،
او یا نسقط یا ہم گرا دیں، ساکت ہونا گر جانا، علیہم ان پر کسفن کچھ ٹکڑے، کسفن کسفہ تو ان کی جمع ہے، کسفہ ٹکڑا اور کسفن اس کی جمع، او نسقط یا ہم گرا دیں علیہم ان پر کسفم من السماء آسمان کے کچھ ٹکڑے، ہم چاہیں تو ان کو زمین پھٹے اور زمین ان کو نگل جائے، ان کو زمین میں دنسا دیں، یا آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں ان کے اوپر، جیسے قارون کو دنسا دیا تھا، جیسے اصحاب الایکہ پر اللہ پاک نے آسمان سے عذاب کے کچھ ٹکڑے گرائے تھے۔ ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں شاید سدھر جائیں۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں لام زبر لا ضرور، آیتن ایک نشانی ہے، لی کے لیے، کل عبدن ہر اس بندے کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا، جو اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہے، جو مقصد کی طرف رجوع کرنے والا ہے، رب کی طرف بار بار پلٹتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ کس میں بہت بڑا سبق ہے؟ یہ جو زمین و آسمان ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے نشانیاں ہیں، ان کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ہر ایرے وغیرہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو عبد منیب ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو سلیم الفطرت ہیں۔ اور ان کے لیے کیا نشانی ہے زمین و آسمان میں؟ کہ اتنا بڑا حکمت سے بھرا ہوا نظام، اتنا سسٹمیٹک کائنات کا نظام، اگر اس رب نے یہ بنایا ہوا ہے، سورج چاند ستارے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یا زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اس میں نشانی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ پاک چاہیں تو یکدم اوپر سے کوئی چیز گرا کر ہمیں ہلاک کر سکتے ہیں، یا نیچے سے زمین پھاڑ کے ہمیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو نشانی یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی رحمت اور فضل کو پا کر اور اس کی بنیاد پر ہمیں اس مہلت کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سدھر جانا چاہیے، اور اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کسی بڑے عذاب سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ ہمیں سدھرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے قائم ہونے پر پختہ یقین عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جہنم کی سختیوں اور عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔